بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج کا جو موضوع ہے یہ 40 سال کا احاطہ کرے گا. سوال تو یہ مبشرہ کا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کوئی ایک ایسی بات بتائیے کہ جو مجھے ربع صدی یعنی 25 سال کام آئے. اچھا، ربع صدی کو اگر ڈبل کر لیں تو یہ گولڈن جوبلی کہلاتی ہے، اور اگر اس کو اور 25 شامل کر لیں تو یہ پلیٹنم جوبلی کہلاتی ہے. پہلے فلمیں ایسی چلتی تھیں کہ ایک فلم اگر چل رہی ہے 25 ہفتے تو اسے کہتے تھے اس نے سلور جوبلی کی ہے، پھر گولڈن جوبلی، پھر پلیٹنم جوبلی. اور یہ بڑی کیونکہ ایک سن پہ لگی ہوتی تھی. جن لوگوں کے ہاں شادی 25 سال چلتی ہے تو سم ٹائم ان کے عقل مند بچے اور بچیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کی شادی 50 سال، کیونکہ 50 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 25-30 سال آپ کے اپنے بھی تو ہیں نا شادی سے پہلے. تو ایک بہت اچھی اور خوش بختی والی عمر ہوتی ہے. میں نے گزشتہ بیتے ہوئے بہت سارے ماہ و سال میں یہ سیکھا کہ اگر ایک احتیاط کر لی جائے لڑکی کی طرف سے یا عورت کی طرف سے تو ان کے جو 40 سال ہیں یہ پار ہو جائیں گے. وہ احتیاط کیا ہے، وہ راز کیا ہے، وہ گر کیا ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے. اور آپ میں سے اگر چند 100 نے چند ہزار نے اس بات کو، اپنے گر کو، اس راز کو اپنی جیب میں ڈال لیا، ابھی ہم پلو ولو سے تو باندھتے نہیں ہیں، پرس میں ڈال لیا، اپنی یادداشت میں کہیں رکھ لیا، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا، اس سے پہلے 3 ہم سوالوں کو چھوٹے چھوٹے نپٹا لیں. اور ایک سوال تو یہ ہے جی سر، اگر آپ کی عمر 28 سال ہو اور آپ پڑھنا چاہتی ہوں، اچھا اس کو یوں کہتے ہیں، اگر کسی کی عمر، اگر براہ راست سامنے والے کو آپ کہو گے اگر کسی کی عمر 28 سال ہو اور وہ پڑھنا چاہتی ہو اور آپ کا رشتہ آ جائے تو کیا آپ کو شادی کر لینی چاہیے؟ میرے بچے 28 سال میں لڑکی بوڑھی ہونے والی ہوتی ہے. خدا کے یعنی کون آپ کو یہ سینس دیتا ہے 28 سال از ٹو مچ؟ لڑکی کی عمر شادی کی 20 سال کے بعد شادی اس کی کر دینی چاہیے، 20 21 22 حد 25 میں یہ جو گولڈن اس کا ٹائم ہوتا ہے. جب اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو ڈکلائن کا ٹائم ہے، پھر آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں، بہانے کرتے ہیں کہ اصل میں مصروفیت تھی، اس کی باری نہیں آئی، پڑھ رہی تھی. 28 سال میں بھی اگر شادی نہیں کرنی، بعد میں پڑھ کے بھی شادی کرنی، پھر رشتہ کوئی نہیں آئے گا، پھر آپ دہاجو ڈھونڈو گے، پھر آپ کسی بوڑھے آدمی سے آپ کی شادی ہوگی جس کے 1-2 بچے ہوں گے، تو وہ کمبینیشن بہت برا ہوگا. سو اف یو آر ولنگ فار اے کمپرومائزڈ ریلیشن شپ، اے کمپرومائزڈ میرج، دین گو فار ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن تو بیسیکلی لڑکیوں کے لیے اسموک سکرین ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایج کو چھپانے کے لیے، یا رشتہ پراپر نہیں آ رہا تو آپ پڑھنے میں لگ جاتے ہو اور آپ مصروف رہتے ہو. لیکن اگر آپ پڑھائی کو پرائورٹی دینے لگو گے تو زندگی کے اصل سفر کے لیے جو آپ کو بنایا گیا ہے وہ آپ اس میں خسارے میں چلے جاؤ گے. یہ بالکل اچھا سودا نہیں ہے. وہ کہتی میری پھپھو کے بیٹے کا رشتہ آیا. بیٹا پھپھو کو آیا یا خالہ کے بیٹے، جس کا بھی رشتہ آیا ہے بسم اللہ کر کے اس کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے. سلیم کا سوال ہے کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا فارمیسی کا کاروبار ہے اور میرے اسٹاک میں اور فزیکل جو میڈیسن ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. یعنی اسٹاک کمپیوٹر میں ہوتا ہے اور فزیکلی جو سامنے ہوتا ہے. اچھا سلیم صاحب، آپ کا کمپیوٹر بہت سلو ہے کیا؟ کیونکہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد اسٹاک اور اس میں جو ڈفرینس ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، زیرو ایرر پہ چلا جاتا ہے. یا تو آپ کمپیوٹر کو استعمال نہیں کرتے، آپ نے اس کو شوشا کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ جو انٹری ہوتی جاتی ہے، جو چیز جاری ہوتی ہے ساتھ ساتھ ٹک ٹک ہو رہی ہوتی ہے. اور کمپیوٹر میں تو یہی تو کمال ہے، 100 بندوں کا کام ایک کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے. مجال نہیں ہے آپ اس میں ایک چیز اضافہ کرائیے، جو چیز کم ہو رہی ہو تو وہ بھی وہاں ایک پیپ سی بچتی ہے تو آپ اس کو آرڈر کر دیتے ہیں. اسٹاک میں جو چیز کم ہو رہی ہوگی وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، جو چیز پوری ہوگی بک نہیں رہی ہوتی اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور اگلی دفعہ آپ اس کا آرڈر نہیں دیتے. سو اس والے معاملے میں کسی نیت کا مسئلہ نہیں ہے، مہارت کا مسئلہ ہے. کوئی بندہ وہ ڈھونڈیے جو سافٹ ویئر کو جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو جانتا ہو، تاکہ یہ دونوں ڈفرینس. کمپیوٹر آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا رہنما ہے، آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے. یہ کوئی ہمسایہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسا خاموش طبع وہ جو ہوتا ہے نا تماشائی، وہ نہیں ہے کہ زندگی چل رہی اور یہ بیٹھا دیکھتا رہے. یہ تو پل پل آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو اپنے کمپیوٹر سے تعلقات اچھے بنائیے. اچھا جناب، اب آئیے اس سوال کی طرف
کہ جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ ایک احتیاط کر لیں، ایک گر جان لیں، تو مانو آپ کی زندگی کے 40 سال سنور جائیں گے۔ ایسے بہت تھوڑے گھر ہیں، ایسے بہت تھوڑے خاندان ہیں، پر میں نے ان کو زندگی میں خوش بختی کے مینار پاکستان پہ بیٹھے دیکھا ہے، ان کو K2 پہ بیٹھے دیکھا ہے، چونکہ جہاں اپنی مرضی کی ٹھنڈی ہوا چلے، جہاں آپ اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، جہاں آپ کے دل پہ بوجھ نہ ہو، جہاں آپ کی کمر پہ پورا لوڈ نہ ہو اس ماضی کا اور ماضی کی باتوں کا اور بہت ساری ناگوار چیزوں کا۔ آپ سوچیں کہ آپ سے تو زندگی کا پہاڑ چڑھا بھی نہیں جائے گا۔ جتنے خاندان، جب لڑکی نئے خاندان میں آتی ہے اور اس کو نہیں جانتی ہوتی تو مسلسل ایک غلطی کرتی ہے، اور اس ایک غلطی کے نتیجے میں اس کے جو خوشیوں کا ٹینک ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پھر وہ سوراخ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر سم ٹائم اپنی غلطی سے، اپنی ہی کوتاہیوں سے ایک اور سوراخ بن جاتا۔ کوئی ملاح اپنی کشتی میں کبھی کسی کو سوراخ نہیں کرنے دیتا، چاہے اس میں پانی ہو، تو پانی نکالنے کے لیے بکوں سے پانی نکالتے ہو، ڈبوں سے نکالو گے، سوراخ کر کے پانی نہیں نکل سکتا، جو نیچے والا پانی ہے وہ اور اوپر آئے گا۔ یہ جو شادی شدہ زندگی ہے، اگر آپ اس کو کسی جاب والی زندگی سے تشبیہ دے لیں، کسی دوستوں والی ریلیشن شپ کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں، تو کچھ چیزیں آپ کو کامن آئیں گی۔ لائک دوستوں میں ہمیشہ اس دوست کی قدر زیادہ ہوتی ہے جو بدتمیز نہ ہو، جو بد تہذیب نہ ہو، جو آپ کے دل پہ وار نہ کرتا ہو، جو آپ کی کسی پرانی غلطی، کمی، کوتاہی، کمزوری کا آپ کو تانا نہ دیتا ہو۔ اس دوست کے ساتھ ہر بندہ اسے اپنی شادی پہ بھی لے جانا چاہے گا، دوستوں کا بھی لے جانا چاہے گا، عزیزوں کے ہاں بھی لے جانا، حد یہ کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے بھی ملوانا چاہے گا، چونکہ وہ اس کی عزت کا سانجھی ہوتا ہے، ساجھے دار ہوتا ہے۔ بہت سے دوست ہیں جن کو لوگ کالج میں، یونیورسٹی میں، عام زندگی میں رکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کو اپنے گھر کے قریب نہیں آنے دیتے، کیونکہ ان کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سوچتے ہو کہ یس، یہ اٹ ڈزنٹ سوٹس ٹو مائی فیملی۔ وہاں جا کے میرے لیے سوال کھڑا ہو جائے گا کہ کیا تمہارا یہ انتخاب ہے؟ اگر آپ کی بیوی کے بارے میں، آپ کے اسپاؤس کے بارے میں دوسرے یہ سوال کرنے لگے کہ تم نے اس کو چنا اپنی زندگی کے لیے، تم شہزادے، تم گلفام، تم ایسے اور تم ویسے اور یہ، اچھا یہ لوگ شکل کی وجہ سے نہیں کہتے، شکلیں اگنور ہو جاتی ہیں، پر جب لڑکی اپنی زبان دراز ہوتی ہے، جب لڑکی کی زبان بدتمیزی پہ، بد تہذیبی پہ، بد اتواری پہ، بد لحاظی پہ آتی ہے، تو وہ مٹی کی ہو جاتی ہے۔ اور جو لڑکی اس بات کو پہلے دن سے جان لیتی ہے کہ مجھے ساری نعمتیں چاہیے، مجھے ساری عزت چاہیے، مجھے ساری محبت چاہیے، پر یہ ڈنڈے سے نہیں آتی، یہ مانگ مانگ کے بھی نہیں آتی، یہ اگلے بندے سے لڑ کے بھی نہیں آتی، اور خاص طور پہ اگر آپ نے اس کے بہن بھائیوں کے سامنے، اس کے ماں باپ کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے زبان اونچی کی، دراز کی، آپ زیرو۔ اگر آپ نے ان کے سامنے بد لحاظی کی، لحاظ میں انسان جان دے دیتا ہے، لحاظ میں جس سے آپ کو پیار ہو، جس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہو، آپ اس کی جان لیتے نہیں ہو۔ اور عزت کے کھیلنا جان لینے جیسا ہی ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی عزت ہوتی ہے جو رب نے اس کو تحفے میں دی ہوتی ہے۔ مرد ساری عمر کپڑے، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کمانا، یعنی جو کچھ کرتا ہے اپنی عزت کے لیے کرتا ہے، اور اپنی عزت کو ہر آنے والے دن بلند کرتا ہے۔ اور اپنے ہی گھر میں سے اس کی بیوی یا اس کی اسپاؤس اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دے، آئے گئے پہ اس کی زبان اونچی ہو جائے، بیٹھے اٹھے پہ وہ ایسا کو تانا مار دے، لائک وہ کہے کہ سویڈش لے آؤ، تو وہ آگے سے کہے، یا تو یہ کہے میں اچھا لاتی ہوں، یا پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا تسی کہڑی چینی لے آ کے دیتی ہے، تسی کہڑی چاول لے آ کے دیتے ہیں تسی، تو اب یہ جملہ آپ کے منہ سے ایک ان پڑھ، جاہل، پینڈو اور گنوار عورت کہے تو گزارا ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا میاں وہی جوتا اتار کے اس کو مارے گا، سب کے سامنے مارے گا، چونکہ دونوں کو فرق نہیں پڑتا۔ پر اگر آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ نے تعلیم پائی ہے، تو پھر سب سے زیادہ آپ کو اس گر کو استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں ٹیپیں کیوں بنی ہیں؟ عورتوں کے منہ پہ لگانے کے لیے بنی۔ ٹیپیں ان کمیوں، کمزوریوں، سوراخوں کو بند کرنے کے لیے بنتی ہیں، جوڑنے کے لیے بنتی ہیں۔ تو اگر آپ کی زبان
عام طور پہ میرے رب نے جو دونوں ہونٹ بند رکھنے کے لیے، اگر یہ کھلے ہوں چاہے رات کو سوتے ہوئے تو اٹ لکس آکورڈ، منہ کھلا تو سانپ بھی اندر چلا جاتا ہے چھوٹا. تو یاد رکھیے گا جب یہ منہ کھلتا ہے تو اندر سے جو زہریلی باتیں نکلتی ہیں جو یہاں ہوتی ہیں یا کہیں یہاں ہوتی ہیں، اگر اس کو آپ نے پالا اور پال کے سانپوں کی طرح اس کی پرورش کی ہے تو وہ جب بھی باہر زبان نکلے گی تو دو منہی ہوگی، آپ کو بھی کاٹے گی، آپ کے رشتے کو بھی کاٹے گی. یہ معاملہ مرد کا ہو، یہ معاملہ عورت کا ہو، زندگی لحاظ کے ساتھ چلتی ہے، زندگی درگزر کے ساتھ چلتی ہے، زندگی روب کے ساتھ، جوتے اتارنے کے ساتھ، بدتمیزی کرنے کے ساتھ، بد تہذیبی کرنے کے ساتھ. اللہ نے ان ساری چیزوں کو اپنے اجر کے ساتھ جوڑا ہے. بدتمیزی کر کے آپ نے جو پایا بے عزتی پائیں گے، عزت نہیں پائی جا سکتی. بد لحاظی کر کے، بد اتوادی کر کے، بد تہذیبی کر کے آپ اگلے بندے کے دل سے اتر جاؤ گے. وہ لحاظ میں پھر آپ کو رکھتا رہے، اس گھر میں نوکر کے طور پہ رکھ لے، اس گھر میں خدا ترسی کر کے آپ کو رکھ لے، لیکن آپ اس کے دل کی رانی یا ملکہ بن کے نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک گر ایسا ہے جو جسے کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. آپ اس کو اگر پلے سے باندھ لیں، اپنے پلو سے باندھ لیں، تو زندگی بھر زبان وہاں روکتے ہیں جہاں سامنے والا برا ہو. اچھے لوگوں کے سامنے زبان روکنے کا میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جہاں سامنے والا ناگوار ہو، وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہو اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو، وہاں لحاظ کرنا، وہاں اپنے آپ کو روکنا. کیونکہ جب بسنا ہے تو اور طریقہ ہوگا، جب اجڑنا ہے تو بالکل اور طریقہ ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.